الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 266ویں آیت ہے. آیت نمبر 266. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں کوئی بھی آدمی اس بات کو پسند کرے گا؟ کیا کوئی آدمی یہ بات چاہے گا کہ ایسا ہو جائے؟ تو کیا چاہے گا؟ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، کھجوروں سے بھرا ہوا باغ، کھجوروں کا باغ، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کا باغ. یعنی ایک ہی باغ میں کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے. تجری من تحتها الانہار، اس باغ کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. یعنی لوگ آئیں گے، اس سے کھجور خریدیں گے، انگور خریدیں گے، اور اس کے لیے اسے کسی سرمایے کی ضرورت نہیں. اس کے باغ میں کھجور پیدا ہوتا رہے گا، یہ لوگوں کو دے دے کر پیسے کماتا رہے گا، انگور بھی دیتا رہے گا، پیسہ کماتا رہے گا. مفت میں نہر جاری رہے گی، لوگ نہر کی خاطر وہاں آئیں گے، نہر کے پانی سے سیراب ہو جائیں گے، اس کے باغ کے کھجور انگور سے اپنے پیٹ بھریں گے، اور اس کے لیے کمائی کا بہترین راستہ بن جائے گا. ایسا کوئی شخص ہے جس کے پاس کھجور اور انگور کا بہت بڑا باغ ہے، اور اس باغ کے اندر نہریں جاری، پانی کی نہریں، کیونکہ پانی ایک بنیادی ضرورت ہے. وَلَّهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس باغ میں اسے سارے پھل مل رہے. یعنی دو پھلوں کا ذکر کیا گیا، کھجور اور انگور. اس کے علاوہ جتنے بھی پھل ہیں، آم لیجئے، جام لیجئے، انار، سیتاپھل، خربوزہ، کوئی بھی پھل، کتنے پھل ہیں. پروردگار نے کہا من کل ثمرات، سارے پھل ہیں اس کے باغ میں. اتنا بہترین باغ کا وہ مالک ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ بوڑھا بھی ہو گیا، بڑھاپا اسے آ گیا. باغ کا مالک تو ہے مگر بڑھاپے کی عمر ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہے جو کمزور، جسمانی طور پہ کمزور ہیں، دماغی طور پہ کمزور ہیں، ان کی کوئی کمائی نہیں ہے. یعنی اس بوڑھے آدمی کے بیٹے
بیٹوں کے بیٹے، بیٹیاں، بیٹیوں کے بچے صاحب اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک سبق پڑھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ مثال ایک قصہ یا کہانی ہے، اس مثال کے ذریعے پروردگار بہت بڑا سبق ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو پہلے اس مثال کو ہم سمجھ لیں۔ وہ مثال کیا ہے؟ ایک شخص باغ کا مالک، اس کے باغ میں سارے پھل ہیں، خصوصاً کھجور ہیں، انگور ہیں، پانی کی بھی کوئی کمی نہیں، باغ کے اطراف یا باغ کے اندر پانی کی نہریں جاری ہیں، اور وہ عمر رسیدہ ہو گیا، اور اس کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے یہ بھی ہیں مگر کمزور ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، ایسے عالم میں، یعنی ایک طرف باغ کی بہار، دوسری طرف عمر ڈھل گئی، تیسری طرف کمزور بچے، تو تین چیزوں کو رکھیے۔ باغ ہے جس میں کوئی کمی نہیں، ہر قسم کا پھل، خاص طور پر انگور اور کھجور، پانی کی بھی کمی نہیں ہے، اور پھر وہ کمزور ہو گیا، یعنی اگر یہ باغ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو کمانے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب کہاں جائے گا، محنت کرے گا، کون سا دھندا کرے گا؟ بھائی باغ سے جو آمدنی آتی ہے اس آمدنی سے اپنی روزی روٹی چلا رہا ہے، اور باغ میں کمی نہیں ہے، انگور پہ انگور، کھجور پہ کھجور، دوسرے بھی پھل، تو جو بھی آیا اسے کھانے کے لیے دے رہا ہے، کھانے والا کھانے کے بعد اس کی قیمت دے کر جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس باغ پر ایک تیز ہوا چلی، باغ پر بگولا آیا، فیہ نار، اس میں آگ ہے، یعنی آگ ایسے دوڑ کر آئی، فاحترقت، تو پورا باغ جل گیا۔ اب اس کی حالت کیا ہوگی، اسے دماغ میں رکھو۔ اب سبق کیا پڑھا رہا ہے پروردگار، اس میں وضاحت نہیں کیا، کیوں؟ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ یہ قرآن عقل مندوں کے لیے اتارا گیا، اگر ہم نہیں سمجھتے تو ہمارے بزرگوں نے تفسیروں میں سمجھا دیا ہے۔ تو مثال، ایگزامپل ہم ذہن میں رکھ لیں، یہ ایک بوڑھا آدمی جس کا بہترین باغ، اس کے کمزور بچے، ایسی صورت میں آگ لگی باغ میں اور باغ پورا جل گیا، تو اس بوڑھے کی حالت کیا ہوگی؟ کتنا تڑپ جائے گا وہ، کتنا پریشان ہو جائے گا وہ، کہ میرا یہ باغ جو میری کمائی کا ذریعہ تھا، میرا یہ باغ جس کی وجہ سے میرے گھر میں فراوانی تھی، میرا یہ باغ جس کی وجہ سے میں بچوں کی پرورش کرتا تھا، میرا یہ باغ جس کی وجہ سے مجھے خوشی ہی خوشی تھی، میرا یہ باغ جس کی وجہ سے مجھے کوئی فکر نہیں تھی، آج یہ باغ جل گیا، جل گیا۔ میرے بچے کمائیں گے، کیسے کمائیں گے؟ وہ تو کمزور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی بیمار ہے، یا عمر اتنی چھوٹی ہے کہ وہ کمانے نہیں جا سکتے، اور میں بھی بوڑھا ہوں، میں بھی کہاں جاؤں گا کمانے؟ تڑپ جائے گا، تڑپ جائے گا۔ یہ مثال کس کے لیے؟ یہ مثال اس آدمی کے لیے جو نیکیاں کر رہا ہے، سخاوتیں کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے۔ ارے اس کی نمازیں کھجور کا درخت ہے، اس کی تلاوت انگور کا درخت ہے، اس کی سخاوت انار کا پھل ہے، اور وہ جو ذکر و اذکار کر رہا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ طرح طرح کے پھل ہیں، کوئی موز ہے تو کوئی سیتاپھل ہے،
تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس، ساری نیکیاں رکھا ہے۔ دوسری طرف اتنا کمزور ہے اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں کہ ہلکا سا عذاب بھی اس کا ہاتھ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا پاؤں برداشت نہیں کر سکتا، اس کا سر برداشت نہیں کر سکتا، اتنا کمزور ہے۔ اس کی اولاد ہے، اس کے جسم کے حصے اس کی اولاد، اس کی نیکیاں کیا ہیں؟ طرح طرح کے پھل۔ ایسے میں زبردست آگ لگ گئی اس کے عمل کو۔ وہ آگ کیسے لگی؟ وہ آگ کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ آگ کیا ہے؟ ریاکاری۔ ریاکاری، دکھاوے کا ارادہ ہوا، لوگوں کو دکھانے کی خواہش ہو گئی، تو یہ ریاکاری آگ بن کر اس کی نماز کو جلا دیتی، اس کی تلاوت کو جلا دیتی، اس کی سخاوت کو جلا دیتی، اس کی خدمتوں کو جلا دیتی، اس کی تمام نیکیوں کو جلا دیتی۔ اب وہ کمزور ہے، کیا کرے گا؟ اپنے جسم کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے، اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تو کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح کمزور اولاد ہے، یہ کمزور اولاد پلنا چاہتی ہے، مگر پلنے کے لیے باغ کا کوئی پھل نہیں ہے، اور یہ خود بھی اکیلا ہو گیا، اس کی بھی پرورش نہیں ہو سکتی، تو یہ نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ مثال ہے۔ تو جتنی تمہاری نیکیاں ہیں، ایک نیکی ایک پھل ہے، اور تمام نیکیوں کو جوڑ لو تو نیکیوں کا ایک باغ بن جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو بوڑھا ہے، کیا یہ پسند کرے گا کہ اس کا باغ جل جائے؟ پسند کرے گا؟ ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر تمہارا باغ کیوں جلاتے ہو؟ نیکیوں کا باغ کیوں جلا رہے ہو؟ عبادتوں کا باغ کیوں جلا رہے ہو؟ سخاوتوں کا باغ کیوں جلا رہے ہو؟ کیسے جلا رہے ہو؟ کس آگ سے جلا رہے ہو؟ جس آگ سے تمہاری نیکی جل جاتی ہے، جس آگ سے تمہاری عبادت جل جاتی ہے، اسی آگ کا نام ہے ریاکاری۔ تو دل کو محفوظ رکھو، دل کو محفوظ رکھو کہ دل میں ریاکاری کا خیال نہ آئے، کسی کو دکھانے کا خیال نہ آئے۔ مولا تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھتا ہے، یہی میرے لیے بس ہے، دوسرا دیکھے یا نہ دیکھے مجھے اس کی کیا پرواہ۔ تو اس طرح مضبوط رہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم، تمہارے فائدے کے لیے، الآیات، آیتوں کو، آیتوں میں مثالوں کو، ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ پیش کر کے تمہیں سبق پڑھا رہا ہے، تمہیں سدھار رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تم غور و فکر کرو۔ یہ ایک اچھی مثال ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس سے بہتر مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پیش کر سکتا۔ باغ ہے، پھر باغ والے مالک سے کوئی جا کر پوچھے، اے باغ کے مالک، تیرے باغ میں کوئی کمی نہیں ہے، آم بھی ہے، انار بھی ہے، سیب بھی ہے، انگور بھی ہے، کیا تیری یہ خواہش ہے کہ اچانک آگ لگ کر تیرا پورا باغ جل جائے؟ تو آپ کہے، تو مالک کہے گا بربادی ہو تجھے، تیرا منہ جل جائے، کیوں ایسی بات کر رہا ہے؟ تیرا منہ جل جائے، میرے باغ کو آگ لگ جائے، میں کیا کروں گا؟ میرے بچے کیا کریں گے؟ میری بیوی کیا کرے گی؟ میں کب چاہوں گا کہ میرے باغ کو آگ لگے؟ ہرگز نہیں چاہوں گا۔ نہیں چاہتا نا تیرے باغ کو آگ لگنا، پھر تیرا باغ، یہ دنیا کا باغ کچھ بھی نہیں، تیرا عمل ہی تیرا باغ ہے، تیری نیکی ہی تیرا پھل ہے۔ جب دنیا کے باغ کو آگ لگے یہ تجھے پسند نہیں، دنیا کے باغ کو آگ لگے تجھے پسند نہیں، تو آخرت کا یہ باغ تو نے تیار کیا ہے، اسے تو اپنے ہاتھوں سے ریاکاری کر کے آگ لگا لیتا ہے۔ اے بندے،
اے نادان بندے ایسا مت کر، ایسا مت کر، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، سنبھل جا، سنبھل جا، سدھر جا، سدھر جا، وقت ہے سنبھلنے کا۔ کیونکہ شیطان انسان کو برباد کرنے کے لیے اس کے پاس کئی زہریلی تلواریں، یا یوں سمجھیے کہ کئی قسم کے زہر وہ رکھتا ہے۔ یہ ایک زہر ہے شیطان کا ریاکاری کا جذبہ، دل میں یہ آرزو کہ کوئی میرے یہ عمل سے باخبر ہو جائے۔ کیا کرا بھی تو، کتنا اچھا کرا بھی تو، کسی کے دماغ میں چڑھتا تھی نا، اس کے دماغ میں چڑھ کر تجھے کیا ملنے کا ہے؟ چڑھتا تھی نا بھائی، کتنا کرتا ہوں میں، میرے بابا کو اتنی خدمت کرتا ہوں، بابا کے دماغ میں چڑھتا ہی نہیں نا، میں بڑا بیٹا اتنی محنت کرتا ہوں، ان کو دوا کے لیے بھی دے رہا ہوں، میرے گھر میں ایک کمرہ مقرر کر دیا ہوں، یہ کمرہ مقرر کر دیا ہوں ان کے لیے، روزانہ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، ان کی ضرورت پوچھتا ہوں، مگر ان کے دماغ میں نہیں چڑھتا نا۔ دوست آئے، ان کے رشتہ دار آئے، بولتے میرا چھوٹا بیٹا جو مجھے سب کچھ کرتا، بولتے حالانکہ چھوٹا بیٹا کیا بھی نہیں کرتا، چھوٹا بیٹا آتا، بیٹھتا، ہنستا، خوشامد کر کے، ابا کہتی پیسے رہیں گے، 100 روپے دو نا، 500 روپے لے کے جاتا بیٹا۔ بڑا بیٹا اپنے گھر میں رکھ کر ہزاروں خرچ کرتا، لیکن باپ کیا کرتے؟ کوئی باپ کا کوئی رشتہ دار، چچیرا بھائی، میرا بھائی آیا تو ہوں میں بڑے بیٹے کے گھر میں، لیکن چھوٹا بیٹا آیا تو میرے دل کو، تب بڑے بھائی کو اتنا کر کو بھی فائدہ کیا ان اس کا کلمہ پڑھتے نا، ان کے دماغ میں نہیں چڑھتا کیا؟ تو یاد رکھیے ایک آزمائش ہے، اس وقت یہ کہنا کہ میرا باپ جانے یا نہ جانے میں تو باغ لگا رہا ہوں، میرے باپ کی خدمت کر رہا ہوں، تو یہ کہ لمحہ باپ کی خدمت میں جو گزر رہا ہے یہ پھل مجھے مل رہا ہے، میں کئی پھلوں کا ایک باغ بنا رہا ہوں۔ اگر میرے دل میں خیال آ جائے کہ فلاں رشتہ دار جان لے یا یہ رشتہ دار جان لے، میرے باپ خود میری تعریف کرے، بڑا بیٹا جو مجھے دیکھتا سے یہ بولنا میرے ابا، یہ اگر خیال تمہارے دل میں آئے تو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری خدمتوں کا یہ اعلان ہو جائے، تمہاری خدمتوں کا یہ اعلان ہو جائے، تو اپنی خدمتوں، اپنی نیکیوں کا یہ اعلان کرانے کی خواہش، یہی تو ریاکاری ہے۔ پھر اور ریاکاری کیا ہے؟ تو اس وقت سنبھل جانا کہ اگر میں خواہش کروں کہ میرے ابا سب کو بتائیں، ابا نہیں بتاتے بھی تو خود بھی بتاتے، کبھی بیوی پریشان کرتی، کیا جی اتنا کرو تمہارا نام ہی چھوٹا نہیں نا، انہیں چھوٹا آتا جاتا اس کا نام ہی ہوتا نا، ارے وہ آتا جاتا، وہ کوئی پھل نہیں لے رہا ہے، تم باپ کی خدمت کر کے پھل حاصل کر رہے ہو، تمہارے پھل کو آگ نہ لگے، تمہارے باغ کو آگ نہ لگے، تو تمہارے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ فلاں آدمی میری نیکی کو جانے، فلاں آدمی میری نیکی کو جانے، بس اللہ تبارک و تعالی راضی رہے، یہ ارادہ رہے۔ مگر یاد رکھیے اتنا بڑا حوصلہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بڑے مقدر والے کو ہی یہ چیز حاصل ہے، اتنا صبر حاصل ہونا۔ اور بعض لوگ اس انداز میں لوگوں کو بتائے، بھائی میں سب کرتا ہوں، انہیں چھوٹا کیا بھی نہیں کرتا، میں ان کو سب کرتا، بولنا نہیں، بات پڑی بول کو بولتا ہوں، پھر بولی ڈالے نا، ابھی کیا کریں گے، بات آگی بول کو بولا سن، میں کسی بھی بولنا چاہتا نہیں بھائی، کیا صبح کو 4 بجے اٹھ جاتے، میں جاتا ان کو، ان کا استنجا کرواتا، پھر سویرے سویرے ان کو دودھ گرم کر کے لاتی میری بیوی، میں جا کر پیش کرتا ان کو، کتنے پیکٹاں ہوتے معلوم کیا دودھ کے، صبح کو سے دوپہر تک ایک پیکٹ ہو جاتی، کیا بھی کھاتے نہیں نا انہوں، گرم گرم کر کے دینا، تب ٹھنڈا بھی نہیں پیتے، سوب کرتے بھائی، ہمیں سوب کرتے، مگر کیا بولنے کا، چھوٹا آتا اس کی تعریف کرتے نا، وہ ہمارے دل کو بڑا بار ہوتا، ارے تمہارے دل کو بار کیوں، تمہارا باغ بن رہا ہے نا،
تمہارا باغ بن رہا ہے، اب یہ بول کر، جتا کر، دکھا کر تم تمہارے باغ کو کیا لگاتے ہو؟ کیا لگاتے ہو؟ بارش برساتے نہیں، آگ لگاتے ہو، آگ لگاتے ہو۔ اور قیامت کے دن تم آئیں گے یہ سوچ کر کہ میرا باغ ہے، باغ کو آگ لگ جائے گی۔ کیسے لگی باغ کو آگ؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاکاری کا ذکر کیا۔ دیکھیے عربی میں کہتے ہیں ریا۔ ریا کا معنی کیا ہے؟ انگریزی میں ذرا سمجھنے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ کل بھی ایک جگہ ہم تقریر کو گئے تھے، وہاں پر چند لوگوں نے خواہش کی انگریزی میں تقریر کرو، انگریزی میں۔ ارے بار بار خواہش کرنے کی وجہ سے 15 منٹ انگریزی میں تقریر کی۔ پھر چند لوگوں نے کہا کیا مولانا انگریزی میں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کون یہاں انگریزی جانتا؟ یہ بھی اعتراض۔ اگر نہیں کرے کتنے ادنا نان مسلم بیٹھے تھے، معلوم کیا ہے 15 منٹ بولاتے تھے، تو ہاں ان لوگوں کے دماغ میں چڑھ جاتا تھا نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے، ان کی بات بھی سنبھالنا، ان کی بات بھی سنبھال کے حکمت سے جانا پڑتا ہے۔ تو میں جو کبھی کبھی انگریزی میں بول لیتا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ انگریزی سے محبت ہے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بات سمجھ میں آئے۔ اب ریا، اسے انگریزی میں کیا بولیں گے؟ ٹو شو، دکھانا، کیسے بھی دکھا دینا، ٹو انفارم، معلوم کرا دینا۔ کوئی جان لیا میں اس مسجد کو 1 لاکھ روپے دے دیا، متولی صاحب کو معلوم، سیکریٹری کو معلوم، سب کو معلوم، دوسرے لوگوں کو نہیں معلوم۔ نہیں معلوم ہوا نا، یہ لوگ بولتے نہیں کیا کسی بھی، یہ فکر شروع ہو جا کر پھر اس کے بعد کسی بھی بولو نہ کو تم 1 لاکھ روپے دیا مسجد کو، کسی بھی بولا نہیں، کسی بھی بولنا نہیں، کسی بھی بولنا نہیں، 10 آدمیوں کو بول دیتے اور بات پھیل جاتی، مقصد پورا ہو جاتا۔ تب باغ کو کیا ہوگی؟ آگ لگ گئی۔ تو عربی میں کہتے ہیں ریا، اردو میں کہتے ہیں دکھاوا، اردو میں دکھاوا، مگر ہم لوگ عربی کے ریا میں ایک لفظ کو بڑھاتے کاری، ریاکاری، کیونکہ ہم لوگ اردو والے ایسے ہیں، عربی سے بھی سہارا لیتے، فارسی سے بھی سہارا لیتے۔ یہ کاری کا جو لفظ ہے یہ کردن، فارسی میں مصدر ہے کرنا، وہ کردن سے بنا ہے کاری، ریاکاری، ریا کرنا، دکھاوے کا ارادہ کر لینا۔ اور ریا جو ہے بس یہ کہ ارادے کا نام، کوئی میرے عمل کو جان لے، ارادہ ہوتے ہی اس کے اثرات ہوتے، اس کا ایفیکٹ، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا؟ اسے ملا تو بولتا، اسے ملا تو بولتا، فکر میں بڑھ جاتا، کیا بھائی کیا کر کو بھی نام بیچتی بھائی، پھاوڑے کا نام گل صفا، کیا کرا ابھی تو گل صفا تھا اس کا نام، پھاوڑا کیا کرتا؟ زمین کو پھاڑ دیتا، مگر لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہ مٹی کو صاف کرتا، مٹی کو صاف کرتا، اتنا بولتے ہیں، یہ اتنا میری حالت۔ تو یہ ریاکاری بڑی خطرناک چیز۔ دیکھیں نماز کے بارے میں بھی اللہ نے ریاکاری کا ذکر کیا، سخاوت کے بارے میں بھی۔ نماز جسمانی عبادت، سخاوت مالی عبادت۔ نماز کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت کر رہے۔ تو نماز سے غفلت کا مطلب کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو بعد کے جملے میں اللہ مطلب بتاتا ہے، کیا ہے؟ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوا۔ اب ایک صاحب مسجد کچھ نہیں آتی، کیوں بھائی نماز؟ میں دکھاوے کی نماز نہیں پڑھتا، میں گھر میں پڑھتا۔ بھائی مسجد میں آ گیا تو کوئی دیکھیں گا نہیں، بھائی نہیں آنے کی وجہ سے کوئی پوچھا تو تم جتاتے نا، تو ڈبل ریاکاری ہو گئی تمہاری۔ آؤ نماز کو سنت قائم کرنے کے لیے آؤ، کوئی دیکھنے سے بھی تمہارا نقصان نہیں، تم نہیں دکھانا، وہ دیکھ لیا تو دیکھ لیا، تم کو دکھانے کا ارادہ یا دکھانے کی آرزو تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال نماز کے بارے میں کہا، سخاوت کے بارے میں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس،
اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا، بیچارہ خرچ کر کے بھی نقصان میں ہے۔ خرچ تو کرتا مگر ہے نقصان میں، کیونکہ غلط طریقے سے کر رہا ہے، غلط طریقے سے کر رہا ہے۔ دیکھیے، میں اپنے دوست کو ماہانہ 1000 روپے بھیج رہا ہوں بذریعہ منی آرڈر۔ آج تو منی آرڈر وغیرہ ایک بارڈر میں چلے گئے، اب تو جی پے ہے، فون پے ہے، ادھر ٹچ کرتے وہاں چلے جاتے۔ تو منی آرڈر بھیج رہا ہوں میں میرے دوست کو ماہانہ 1000 روپے، مگر میرے دوست کے ایڈریس پر بھیجنے کے بجائے میرا دوست ہے کلکتہ میں بامبے کے ایڈریس پہ بھیجتا ہوں، تو بھیج کر بھی فائدہ نہیں، غلط ایڈریس پہ بھیج دیا۔ اس طرح تو سخاوت کرتا ہے، ارادہ غلط رکھتا ہے۔ مولا کی خوشنودی کا ارادہ کر لے تو تیری سخاوت ہے، اگر بندے کی خوشنودی کا ارادہ کر لے تو تیری سخاوت تجھے کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ تو پروردگار عالم نے اس مثال کا ذکر کیا اور فرمایا کذالک یبین اللہ۔ کذالک کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، واضح کر رہا ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے۔ یہ سبق پڑھانے سے خدا کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں کوئی استاد سبق پڑھا دیتا ہے تو اسے کچھ فائدہ بھی مل جاتا ہے۔ کیا مل جاتا ہے؟ تنخواہ مل جاتی، ریمونریشن مل جاتا ہے اسے، اس کا معاوضہ مل۔ اللہ کو کوئی معاوضہ دیتا ہے کیا؟ اور وہ پروردگار کس سے معاوضہ لے گا؟ کون اسے معاوضہ دے گا؟ جو بھی ہے اسی کا ہے، اس کے غیر کا کچھ ہے ہی نہیں، تو اسے کون معاوضہ دے گا؟ تو لکم فار یور سیک، تمہارے فائدے کے لیے، الآیات، یہ آیتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لعلکم، تاکہ تم کیا کرو؟ یہ مثال سن کر مضغہ بن کر یا چٹان بن کر مت بیٹھو، لعلکم تتفکرون، غور و فکر کرو، اپنے دماغ کو حرکت میں لاؤ، غور کرو اس مثال پر۔ کیا ہے مثال؟ باغ والا، باغ میں اچھے اچھے پھل، پانی بھی اس کے پاس اویلیبل، پانی بھی موجود، مگر آگ لگی اس کے باغ کو تو بیکار ہو گیا۔ اسی طرح ساری نیکیاں کرنے کے بعد اگر ریاکاری کرتا ہے تو وہ نیکیاں بیکار ہو جاتی۔ چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہمیں ریاکاری سے بال بال بچا لے۔ اے رب کریم، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمیں گناہوں سے دور رکھ، گناہوں کو ہم سے دور رکھ۔ اے رب غفور، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔